من اللہ ورضوانا. یہاں ایسے لوگ کون کہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کہ آپس میں رحماء بینہم، ان کی پہلی صفت آپس میں، جیسے یہ تو قرآن نے کہا اور حضور نے جو تعلیم دی، جو سکھایا، جس طرح تربیت فرمائی، کونوا عباد اللہ اخوانا، بندے اللہ کے بندے اللہ کے بن کے رہو اور آپس میں بھائی بھائی رہو. ایک یہودی نے لکھا ہے کہ میں نے کسرا کے، قیصر کے، یزدجر کے، مقوقس کے اور دنیا کے سلاطین، حکمران اور کیسے کیسے لوگوں کو اور ان کے چاروں طرف رہنے والے ان کی پبلک اور ان کے آدمیوں کو دیکھا، لیکن جو بات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھی، دنیا میں کہیں کسی کے پاس نظر نہیں آئی. کہ میں مدینہ منورہ بھی گیا ہوں، وہاں کے مارکیٹ میں، وہاں کی منڈیوں میں، وہاں کے محلوں میں، گلیوں میں لوگوں سے معاملات ہوئے، لوگوں سے واسطہ پڑا، اندھیرے میں بھی اجالے میں بھی. لیکن عجیب بات کہ ہر ایک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب ماں باپ کی، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. جیسے بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، یہ حضور کی امت کی صفت، یہ صحابہ کی صفت، یہ نسخہ ہے ایمان کا. کیوں کہ اس کا نسخہ ہے ایمان. او دنیا کے انسانوں، او امتیوں، اللہ کو اللہ ماننے والوں، خود اپنی ذات سے اس کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، عالم پورے میں اس پیغام کو پہنچانا ہے. یہ نبی کی طرف سے ذمہ داری ہے ہر امتی کی. اس لیے فرمایا تھا عرفات کے میدان میں، اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے. جو کچھ مجھ سے لیا ہے، جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے وہی حلقہ تعلیم کا، جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں دو خاندانوں میں بہت لڑائی تھی، اوس و خزرج میں، اور 1-2-10-20 سال سے 120 سال سے کتنا خون، کتنی جانیں، صلح صفائی کی کوئی شکل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کرایا، یہ ان کا بھائی، یہ ان کا بھائی، جس مواخات جس کو کہتے ہیں روایتوں میں کتاب. زمینیں نہیں بانٹے، کپڑے اور پیسے نہیں بانٹے، بھائی بندی کرا دی، یہ ان کا بھائی، یہ ان کا بھائی، یہ ان کا بھائی. اور وہ ایسے رہنے لگے رحماء بینہم. مشغلہ ان کا نماز. اس لیے میں ابھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا وہاں، تو ان کا جتنی حاجتیں ہیں وہ سب اللہ کے خزانے میں ہیں، اللہ کے خزانے ہی سے آتی ہے. اور ان تمام حاجتوں کا انتظام کہ وہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں. وہ اللہ پاک نے امت تک پہنچانے کے لیے، انسانوں تک پہنچانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب، رسول برحق. ہم نے آپ کو اسی کے لیے بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو بھیجا اسی لیے ہے ہر بندے کو اللہ کا تعارف، ہر ایک کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہر ایک ہر قدم پر میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، ان کا حکم، میرے نبی کا طریقہ. ہمارا تاجر، کاشتکار، مالدار، غریب، مرد، عورت،
جو جتنی طبقات جتنے کہنا آپ کو. اور چونکہ عمر مبارک بہت مختصر ہے اور یہ جو رکاوٹیں آئی ہے ساری کہ اب آپ کو دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے ایک مجموعہ مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، عوام کا، خواص کا، ان پڑھوں کا، پڑھے لکھوں کا مشترکہ ایک مجموعہ ایسا تیار کر کے دنیا سے آپ کو جانا ہے جو ہر ایک آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. اسی لیے لوگوں نے کہا نا، علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اللہ کے کلام سے، جو اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہے وہ آپ کے صحابہ سے، اور جو صحابہ کو سمجھنا چاہے ان کی سیرت. مجھے یاد آیا میں ایک مرتبہ وہاں نظام الدین میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کئی سال پہلے کی بات. 3 ساتھی کمرے سے باہر کھڑے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، بھائی پوچھو ان سے کیوں کھڑے ہیں؟ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جا، ہم تو یہاں روزی روٹی اسی کی کھا رہے ہیں. وہ آئے. ایک تھا پیرس کا نوجوان، اس نے تازہ کلمہ پڑھا تھا اور 4 مہینے کے لیے آیا تھا. ایک تھا وہ ہیتی کا جہاں بہت بڑا طوفان اور کیا ہو. تو یہ پہلے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا محمد، اس کا نام محمد تھا، تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں تو نوجوان، پڑھنا لکھنا یہ ہماری اس میں ہے، تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھتا رہتا تھا. جو ورق الٹتا تھا عقائد سے لے کے وہی دنیا سے لے کے آخرت، انسانوں سے لے کے معبود برحق، جتنا بھی عقیدہ کیسا ہو، عبادت کیسی ہو، معاملات کیسے ہوں، معاشرت کیسی ہو، اخلاق کیسے ہوں، دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، اسی وہاں کی تیاری کیسے، وہ ساری میں پڑھ رہا تھا. ہر ورق مجھ سے یوں کہہ رہا تھا کہ میرے اندر سے آواز آ رہی تھی، اسے لائف جس کو زندگی کہتے ہیں وہ تو یہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک. اور جو کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ زندگی اختیار کرنی ہے. گھر گیا، اس نے خود سنایا کہ میں گھر گیا، میں نے بیوی سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مسلمان. پر اتنا سننا تھا کہ اس کی بیوی نے پوری بلڈنگ سر پر اٹھا لی، اتنا شور مچایا. انہوں نے کہا دنیا میں دھرم کوئی کم ہے، مذہب کوئی کم ہے؟ اچھا، اللہ کی شان، اس بلڈنگ میں اکثر 300 کے قریب فیملی مسلمانوں کی خاندان. اس عورت نے یوں کہا کہ ان کے جیسا سونے یہ نہیں دیتے رات کو، جس طرح کے ننگے لباس اور یہ فیشن، ہم کو بھی اس کی ہوا نہیں لگی. وہ یہ کر رہے ہیں، شرابیں یہ پی رہے ہیں، برسوں سے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، یہ دروازہ کھول کے چلا جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، کبھی یہ تک نہیں کہا، کبھی پوچھنے کی لوگ ان کے جیسا ہونا ہے. تو اس پر اس نے کہا کہ میں نے یوں کہا کہ دیکھو، یہ جو آج کے مسلمان ہیں اور اس بلڈنگ میں جو رہتے ہیں، میں نے جس اللہ کے ایک ہونے کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا کلمہ پڑھا ہے، اس میں ان کو نمونہ نہیں قرار دیا ہے. نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ اللہ نے خود کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ، اور میری طرف سے تجھے اختیار ہے. وہ تو چلی گئی، اس نے نہیں مانا.
اب یہ کہ بھئی میرا ایمان بچ ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا ایک دن میں اپنے گھر میں ہی تھا، کسی نے دروازہ ناک کیا، کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بہت حسین اور خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، اور وہ بار بار اپنی زبان سے، وہ جو وہاں کی زبان میں کہتی رہی، تم مجھ سے شادی کر لو، تم مجھ سے شادی کر لو۔ بھئی تو کون، کہاں کی، کیا، میں نے تجھے دیکھا نہیں، پہچان نہیں، تم مجھ سے شادی۔ تو نے کہا، میں نے اس کو خاموش کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو میں کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتا، میرے کچھ ساتھی ہیں، میں ان سے اچھا مشورہ کر لو، آئے ہوئے بھی ہیں یہاں اس وقت میں، وہ وہاں موجود تھے کہ بھئی یہ ہے۔ تو ان ساتھیوں نے کہا کہ بھئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک گئی تو اللہ اس کا عمل بدل دے رہے ہیں۔ آپس کے مشورے سے جب شادی کرنا طے کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے یوں کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ تو پیرس ہے، یہاں کا خرچ میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں تیرا خرچ برداشت کر سکوں۔ اس نے کہا مجھے ایک پینی نہیں چاہیے، ایک پیسہ نہیں چاہیے، نہیں اتنا نہیں ہے، میں تو ابھی 4 مہینے کے لیے انڈیا جانے والا ہوں، آپ 6 مہینے کو چلے جاؤ، میں اکیلی رہوں گی آپ کی بیوی بن کر۔ نہیں، اس کے بعد پھر حج کا موقع ہے، میں تو حج میں، آپ سال بھر رہو، پیسہ مجھے ایک ہی چاہیے بس، تو آپ مجھے اپنی بیگم بنا لو، اپنی بیوی بنا لو۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا، وہ سارا یہ تو اس نے بتایا سارا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے کیسی زندگی بدلی۔ دوسرا وہ ہیتی کا تھا، وہاں بہت بڑا طوفان آیا تھا، شہر کے شہر کا علم تن، جیسے کل کو تھے ہی نہیں، ایسے بالکل ویران۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ کسی بہت بڑے پادری کا بیٹا ہے۔ بھائی تم کیسے آئے یہاں؟ کہنے لگے کہ میرا ابا پادری، اور ہمیشہ وہ اپنے جو ان کے عمل، پڑوس میں ایک مکان تھا، اس میں ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، اور ان کو تلاش اس کی تھی کہ بھئی حق صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا میرے دوستوں، جیسے کل بھی حضرت مولانا نے فرمایا تھا، جس آدمی کی طبیعت میں ضد ہوتی ہے اس کو راستہ نہیں دکھتا، اس کو ہدایت نہیں ملتی، لیکن جس میں طلب صادق اور سچی طلب ہوتی ہے کہ بھئی کم سے کم سمجھیں تو صحیح کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو پھر جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، تو کہا کہ میرا باپ پادری اور ایک جگہ بیٹھتا تھا، ایک دن اس کو آواز آئی، آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اور آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ تلاش کرتے کوئی آدمی ہے نہیں، لیکن پادری آدمی تھا، پڑھا لکھا اپنی لائن سے، کیونکہ آج مجھے تحقیق کرنی ہے۔ باہر نکل کر کے اس کے بعد جب تحقیق کرنے لگا تو اس کو سمجھ میں آیا کہ جس حق کی مجھے تلاش ہے اس کا بنیادی کلمہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پھر وہ کلمے والی پوری زندگی الگ ہے، عبادات، اخلاق، معاملات، وہ ساری جو، لیکن یہ اس کا کہ میرا باپ اس نے کلمہ پڑھ لیا، جب انہوں نے پڑھا تو ہم 4 بھائی ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہاں جہاں ہم تھے وہاں ساتھی، یہ جو روز کہتے ہیں نا مسجد وار جماعت، مسجد وار جماعت، میرے دوستو خدا کرے ہم اس کام کو سمجھیں، روز کہتے ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، کام کو سمجھو، سیکھو، کرو
اور کرنے والے تیار کرو تاکہ امت کی صلاحیتیں، امت کا وقت اور پیسہ وہ دین کے کام آئے، دین کے انصار بنے، جن کے لیے بڑی بڑی دعائیں ہیں۔ جیسے خندق کے موقع پر کھانے کو کھجور ہے، نہ پینے کو گھونٹ پانی ہے، اور ایک بہت بڑی رکاوٹ۔ اسی لیے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا پہلے، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا، کہ لوگ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اتنا کہہ دینا کافی، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے۔ وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ٹھوک بجا کے دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ ہمارا دستور ہے، ہمارا ضابطہ ہے، جب کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس سے دلیل مانگتے ہیں۔ میں مومن کہ کہاں ہے ایمان؟ وہ کہاں؟ جیسے عرب آئے تھے سارے سن کر، قالت الاعراب آمنا، گاؤں والوں نے شور مچایا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ فوراً جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ پیارے نبی ان سے کہہ دیجئے شور مت مچاؤ، اتنا ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے، اس لیے کہ ایمان کی اصلی جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ وہ اپنا کام جب کرتا ہے جو وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، جیسے بندوق کی گولی ہوتی ہے چھوٹی سی، جیب بھر کے جیب میں ہو، مٹھا بھر کے، وہاں سے تو چونٹی کو بھی نہیں مارے گی۔ شیر مرنا یہ تو بہت بات کی بات، ہاں بندوق کی وہ نالی جہاں کارتوس رکھا جاتا ہے اور اس کا رخ شیر کی طرف ہوگا تو اتنی سی چھوٹی سی گولی، پھر آدمی دیکھ لے گا کہ شیر مر گیا۔ ایمان جب اپنے حقیقت کے ساتھ دلوں کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، حرام چھڑواتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کراتا ہے، روز ایمان میں ترقی کرتا ہے۔ اس لیے کل بھی حضرت نے فرمایا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت دعوت کی میں نے نام نہیں رکھا، اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان۔ ہمارا تاجر، ہمارا مزدور، ہمارا غریب، ہمارا گاہک، ہمارا دکاندار، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا پروفیسر، ہمارا یہ صوبے کے گورنر ہیں، یہ وزیر اعظم ہیں، یہ وزیر اعلیٰ ہیں، ہے نا کل بھی ہم سے ملنے کے لیے آئے تھے، کہ ہر ایک کے لیے وہی ایک بات، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونا، ان سب کے بغیر اللہ سے تلے تنہا بلا شرکت غیر اس کی قدرت سے سب کچھ ہونا، یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، پھر یہ ایمان وہ کراتا ہے کہ جس کا آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ہاں اسی لیے ایمان، اب اس ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا ایمان کی محنت، کہ ہر چیز اپنی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایمان محنت سے جڑا ہوا ہے۔ اسی محنت کے لیے خندق میں، وہ خندق کھودنے کی 10 کی جماعتیں بنائی تھی صحابہ، اسی خندق کے موقع پر ایسے بھی تھی کڑاکے کی سردی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوندے منہ لیتے ہوئے تھے، سردی بہت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقاضا تھا کہ کوئی آدمی جا کے ابو سفیان کے یہاں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لے کر آئے۔
تقاضوں پر آدمی ہوتا ہے نا، جیسے ماشاءاللہ یہاں آپ کے یہاں 7 مہینے کی، سال کی، اندر کی، پیدل دور ملکوں کی جماعتیں، تو وہ سارا تفقد ہوتا ہے کہ کون ساتھی کیا. اور یہ چونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے کام کا مزاج ہے موقع شناسی اور مردم شناسی. موقع بھی دیکھا جائے گا، آدمی بھی دیکھا جائے گا. یہ آدمی ہے، اب کہتے تو ہیں کہ یہ پورے صوبے کے گورنر ہیں، یہ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ کلکٹر صاحب ہیں، یہ فلانے ہیں، چنی ہے ہوتے ہیں. اب ان کی کیا استعداد ہے، ان کی کیا صلاحیت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں کو پہچانو، اور مثالیں دیتے تھے. جیسے یہ خالد ابن ولید کہ دشمن بھی بعد میں یہ کہنے لگا تھا کہ جس فوج میں، جس جماعت میں خالد ابن ولید ہوں گے ہماری ہار، ہماری ناکامی یقینی ہے. لیکن یہ فتح مکہ کے موقع پر نہیں تھے. ان کے بھائی تھے ولید ابن ولید، وہ ایمان لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی تمہارے بھائی خالد، لیکن انہوں نے بھی بھائی کو یعنی برے انداز میں نہیں بتایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ پاک اس کو بھی لے آئیں گے. وہ چلے گئے تھے. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، ہر چیز کا موقع ہوتا ہے. آدمی جب اس کام کو اپنا کام بناتا ہے تو اللہ پاک اسے راہیں دکھاتے ہیں. پھر وہ دن آ گیا نہیں. اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں خالد نہیں آئے، وہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، اور وہ آئے تو ہم تو اس کو آگے رکھیں، آگے بڑھائیں. جیسے کل مولانا کہا نا کام کرنے والوں کو قربانیوں میں، اخلاص میں، تقوی میں، توکل میں ساتھی آگے بڑھ رہے ہوں، ترقی کر رہے ہوں. اس لیے کہ اللہ کا تو سارا معاملہ اس کے فیصلے پر ہے، اور فیصلہ اس کے یہاں اسی پر ہوتا ہے. بھائی نے بھائی تک خبر پہنچا دی، بھائی تمہارے بارے میں تو یہاں بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہے. حضرت خالد نے سوچا کہ جن کے دیکھنے کو میں تیار نہیں، اور جتنے خیمے اور جتنے آدمی ان میں سب سے زیادہ مجھے ان سے دوری، لیکن جب ان کے ہاں اسی لیے کہتے ہیں دین پھیلے گا اخلاق سے، اخلاص سے، قربانیوں سے. اور اسی لیے اخلاق کی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے تھے اخلاق کے معنی کسی کے کام آنا. یہ اسٹیشن کے قریب کتنا وزن اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کام آتے ہیں کسی غرض کے تحت کہ اس کے پیچھے پیسہ چھپا ہوا ہے. اسلامی اخلاق، نبوی اخلاق، قرآنی اخلاق، دینی اخلاق، اللہ کی دی ہوئی جان، مال، صلاحیت اور جس کی جو حیثیت ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بتلا دیا تھا دین کیا ہے. ہر ایک کا بھلا چاہنا، ہر ایک کے کام آنا. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہاں تک کہا تھا ابو ہریرہ تجھے بتا دوں میں، جی تو اپنے کو مسلمان کب کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول جب تک زندگی بھر تیری کسی چیز سے، تیری ذات سے، تیری بات سے، تیری سوچ، تیرے وہم و گمان سے کسی کو کسی طرح کی اذیت نہ پہنچے اور صحیح سالم تو دنیا سے جائے،
تو مسلمان کہہ سکتا ہے. اب یہ سارے صحابہ کے واقعات، حضور کی نصیحتیں، یہ ہمارے لیے خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی چیز ہے. ہم کس سطح پر ہیں، اسی لیے ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ ساری تو اس وقت میں ابو سفیان جو آئے تھے وہ تو پورا پروگرام اور منصوبہ بنا کر کے کہ رہے مدینہ نہ رہے مدینے والے، اس تیاری کے ساتھ حضور کو ضرورت تھی ایک ایسے آدمی کی کہ جا کے صرف اس میں وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سردی کڑاکے کی ایک لنگی پہنے ہوئے تھے، اوپر بھی بدن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا. یہ جتنے بیٹھے ہیں نا شوق سے اور ماشاءاللہ جیسے کہا تھا ویسے آگے، خدا کرے یہ قرآن حدیث کی، اللہ رسول کی، صحابہ کی زندگی کی باتیں ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے اور ہم اس سڑک پر چلنے والے بنے. حضور نے آواز دی، ارے حذیفہ ہے کیا؟ تو خود حضرت حذیفہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنی مری آواز میں جواب دیا کہ شاید مجھے بیمار سمجھ کے چھوڑ دے کہ یہ تو کام کا ہے نہیں. تشکیل سے تو سب گھبراتے ہیں نا، مولوی صاحب یہ بیان کب تک کر رہا ہے؟ ارے کرتے رہیے کوئی بات نہیں، لیکن وہ مت کہنا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہماری ہر مجلس کا خلاصہ نقد تشکیلیں. خیر، آپ نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے کہ جب بیعت کی ہے، کل مولانا نے سنایا تھا نا، آپ ہی کی سننی، آپ ہی کی ماننی، اس پر ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور وہ طبیعت چاہے یا نہ چاہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے. اس لیے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت کا اللہ ان کو بہت ترقی نصیب فرماوے، صحت دے، فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری اس محنت میں پوچھ نہ موچھ، کوئی پوچھے نہ پوچھے، اپنا جو کام ہے کرنا ہے. ہماری کوئی مونچھ نہیں ہے، مونچھ ہوتی نہیں، وہ تو ہر جمعے کو تراشنا ہے نہیں کہ اس میں کام وہی کر سکتے ہیں ایمان بنانے میں، ایمان کو پختہ کرنے میں، ایمان کی ترقی، اور ایمان ہی میں سارے مسائل کا حل. امن ایمان سے آئے گا، امن عالمی سطح پر، اس لیے عالمی نبی بھیجے ہیں اور سب سے پہلے امن کا کلمہ دے کر بھیجے. امن آئے گا ایمان سے، محبتیں آئیں گی ایمان سے، روزیوں میں برکت. جب روزی روزگار کی تو سب کو ضرورت. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے دو چیزیں پیدا کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل کہلاتا ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ حال تو یہ ہے کہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، جہاں جانا ہے، اور جو حال ہے سخت کڑاکے کی سردی، پالا پڑ رہا ہے. حضور فرمائے اٹھ کھڑا ہو. کہ وہ کلمہ پھر کہاں گیا؟ آپ ہی کی سنیں گے وہ بیعت کہاں گئی؟ کہ میرے اٹھے بغیر چارہ نہیں تھا، میں کھڑا ہوا. آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان کے لشکر میں جا کر صرف اتنا دیکھ کر آؤ وہاں ہو کیا رہا ہے.
بغیر آستین کا سویٹر، بٹن والا سویٹر، پوری آستین کا سویٹر، شال، رومال، کہاں وہاں لنگی پہنے ہوئے تھے، گھر گئے، لیکن چونکہ پورا ماحول بنا ہوا تھا وہ اِنَّا سِرَاجٌ مُنِیرٌ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے دائی بنا کر، سراجم منیر، آپ کو وہ مجمع تیار کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہر مسجد کی جماعت ساتھی تیار کرے جو کام کو کام بنا کر اپنے ہر تقاضے پر کام کے تقاضے کو مقدم کر رہا ہو۔ آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا سے صحیح سالم عیشۃ نقیہ جانا ہے۔ سیدھے گھر گئے، تمہاری چادر دے دو، تشکیل ہوئی ہے، وہاں جانا ہے، کیونکہ وہاں تو گھر مردوں کا بھی عورتوں کا بھی، جیسے یہ بیت اللہ اور یہ حج و عمرے اور یہ قیامت تک کے لیے حج چلتا رہے گا، جن کی بنیادوں پر کہ ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اماں ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام، پھر وہ سارے نبیوں کے سردار اسی گھرانے سے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کام جو چلے گا کہیں بھی اخلاص سے، قربانی سے، مجاہدوں سے، اپنا سب کچھ کھپانا، کسی سے کسی چیز کا لالچ نہ رکھنا۔ جب جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کے لیے دعا کر دی، اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، دائیں بائیں آگے پیچھے سے۔ وہ جب سارا کام کر کے آیا تو ان کا تو ایسا معلوم ہوا کہ میں جب چلا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایسا معلوم ہوتا جیسے میں تنور میں چل رہا ہوں، جیسے ہمارے ہیٹر چلتے ہیں نا، گرمی ہو جاتی۔ اور ایک بات جاتے ہوئے اتنی فرمائی تھی، لا تحدثن شیئا، جانا ہے ابو سفیان کے ہاں کیا ہو رہا ہے اس کا حال لے کر آنا ہے، کوئی نئی بات مت پیدا کرنا۔ بہت اچھا، تشریف لے گئے، دیکھا تو ابو سفیان پہاڑ کی چوٹی پر لشکر سارا ہے اور ان کا منصوبہ وہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر سردی بہت تھی تو وہ تاپ رہے تھے، جیسے دیہاتوں میں گاؤں میں ہوتا ہے نا، اب تو ہیٹر آ گئے یہاں سب جگہ، تو وہ تاپ رہے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے گئے تھے، لعلکم تصطلون، تم تاپ لو، تمہاری سردی دور ہو جائے۔ یہ کیا معلوم کہ اس سفر پر پیغمبری ملنے والی ہے۔ اللہ تو بندوں کی طلب دیکھتے ہیں، بندوں کی قربانی دیکھتے ہیں، بندوں کے مجاہدوں کو دیکھتے ہیں، سارا سب کچھ کا اکیلے کے قبضے میں۔ ترکش میں سے تیر نکالا اور یہ سوچ کر کے نشانہ لگایا کہ سارا پاپ تو یہی ہے، بدر میں بھی یہی آیا تھا اور ابھی بھی یہ پاپ ختم ہو تو پھر تو اپنا ہی اپنا ہے۔ نشانہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، تیر ڈال دے، 3 مرتبہ تیر نکالا، اسی لیے کہا کام جذبات سے نہیں چلے گا، کام جوش سے نہیں چلے گا، کام ہوش کے ساتھ کرنا ہوگا۔ کام کو سمجھو، کام کے تقاضوں کو سمجھو، اس کی طاقت کو سمجھو، اس کے پاور کو سمجھو۔ 25 کا بلب، 40 کا بلب، اور وہ جس میں میچ کھیلے جاتے ہیں کہ رات ہی دن بن جاتی ہے، تو پاور بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے ایمان کی طاقت مجاہدوں کی مقدار میں۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے،
ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں۔ جس وقت کا جو حکم، اس وقت میں حالات میں سردی زیادہ ہو، گرمی زیادہ ہو، بھوک زیادہ ہو اور چاروں طرف سے خطرہ، ہم اس کو نہیں جانتے۔ ہمیں اللہ کیا چاہ رہے ہیں ہم سے، حضور نے کیا کیا ہے۔ 14 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی، گھر کے لوگ، اسی لیے قرآن نے جو آیت میں نے پڑھی نا، حسب الناس اجترکوا یقول، اتنا کہنے پر چھوڑ نہیں دیں گے، لنفتنہ، ہم نے پہلوں کو بھی ٹھوک بجا کے دیکھا۔ اصل فتنہ کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں عربی زبان کے اعتبار سے آگ کی وہ بھٹی جس میں سونے کو نکھارا جاتا ہے۔ سونا تو ڈلا ہے، ایک ڈلا ہے، مٹی میں چھپا ہوا ہے، کان میں سے نکالا ہے، اب اس کا وہ بیگم کا ہار اور دلہن کی سجاوٹ، وہ سارا وہاں تک پہنچنا ہے کہ اس کے لیے بہت سارے مرحلے آتے ہیں۔ جب کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھتا ہے، مختلف حالات کہ یہ سب نکھار لانے کے لیے، ایمان میں قوت پیدا کرنے کے لیے، ایمان کمال کی طرف چلتا چلا جائے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اگر نام رکھتا تو تحریک ایمان، کہ روزانہ جیسے صبح شام ہوتی ہے اور سارے طبقات کی راتیں بھی ہوئی، روزانہ اس محنت کے ذریعے ہمارا مزدور، ہمارا سیٹ، ہمارا نوکر، ہمارا کوئی عہدے دار، لکھپتی کروڑپتی، اللہ ہی سے سب کچھ، اس کے خیر سے کچھ نہیں، اس ایمان میں، اس یقین میں روز ترقی کر رہا ہوں حرکت کی طرف۔ اب یہ ایمان مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ تو 3 مرتبہ تیر نکالا تھا، واپس ڈال دیا، واپس آیا، کارگزاری سنا دی۔ وہ 10 کی جو جماعتیں بنائی تھی وہ خندق کھود رہے تھے، بعض صحابہ اچھے مضبوط، تو جب ان کا کام پورا ہو جاتا تھا تو بعض صحابہ تو قبضے میں، اچھا ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جن مسجدوں میں کام صحیح اور 5 اعمال اور مسجد کے سارے ساتھی، کیسے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ سب سے پہلی مسجد مسجد قباء، یعنی بیت اللہ کے بعد کوئی مسجد قباء، وہاں سے حضور تشریف لائے تھے مدینے میں، وہ مسجد قباء ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی، پیارے نبی یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، یہاں اپنا قیام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا قالین اٹلی سے آیا ہے، اس کا فانوس فرانس سے آیا، اس کے لیے وہاں تو چراغ بھی نہیں ہے۔ یہ مسجد زیادہ حقدار کیوں ہے؟ فیہ رجال، اس کا آدمی کہنا، آدمی تو سب ہے، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ آدمی ہو گیا، آدمی اتنا نہیں ہے۔ یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کے آدمیوں کی خصوصیت یہ ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کی رہبری ہے۔ مسجد وار جماعت کے ساتھی کن صفات کے حامل ہوں؟ یحبون ان یتطہروا۔ آیت کا نزول تو پوری استنجے سے پاکی کے بارے میں، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ ہم صرف وہی، اس وقت میں تو ڈھیلے کا استعمال تھا، پھر پانی کا استعمال، اور یہ کہ پاک ہو جائیں، کہ نہیں، یہ تو ظاہر، ہم تو اس مسجد سے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا
فجر کے بعد سے بیٹھی ہوئی تھی. حضور چاش کے بعد گئے گھر. کب سے بیٹھی ہو؟ جب سے. کیا کیا؟ یہ کیا، یہ کیا، یہ. میں بتاؤں میں کیا لایا مسجد سے؟ 4 کلمے لایا ہوں. وہ فجر سے لے کے اب تک جتنا تو نے کیا وہ سارا ایک طرف، اور میرے والے 4 کلمے ایک طرف. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کہ جس نے 3 مرتبہ پڑھ لیا سارا ایک طرف. مسجدوں سے بھی مسجد والے اعمال، مسجد والی فکریں، مسجد والے تقاضے گھروں تک جاتے تھے. اب تو مارکیٹ کا سارا سامان مسجد میں رکھتے ہیں کہ نماز کے بعد گھر جانا ہے. اچھے نمازی نماز پڑھیے جانا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت ناراض ہوتے تھے. جو کچھ بازار میں تھا وہ سارا مسجد میں لے آئے اور دھیان سارا اسی میں. اور جو نماز پڑھنی سکھائی اور جس کا دھیان اور تعلق مع اللہ وہ نماز اللہ کا قرب دلائے، اللہ کی معیت حاصل ہو اور اللہ کے حکموں پر جان دلوا دے. وہ نماز تو بہت محنت سے کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم اس پر محنت نہیں کرتے. جیسے ایمان ہم ایمان والے ہیں بس. اب ایمان کے تقاضے، اسی لیے کل فرمایا تھا مولانا نے کہ شراب کو پہلے سے حرام نہیں کیا، نماز سے پہلے پیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ استعداد پیدا ہوتی گئی، اور پھر اس کے برتن کو بھی خبردار جس میں شراب ہو. اس لیے یہ محنت استعدادوں کو اجاگر کرنے کے لیے صلاحیتیں بہت ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب. حضور فرماتے ہیں لوگ ایسے ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں، کھودنا پڑتا ہے، نکالنا پڑتا ہے. کیونکہ ایسے ہی جو جتنا وہ 2 باتیں بنیادی، 3 باتیں بنیادی. اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی کی چال چلنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، آخرت اپنی بنانی ہے. ان 3 بنیادوں پر جو جتنا تھکے گا، پچے گا، مٹے گا، قیمت تو اللہ ادا کریں گے. صحابہ کا پورا مجمع انما ہممنا الآخرہ. ہم تو اس سارے کے نتیجے میں وہ رحماء بینہم یبتغون فضلا من اللہ، سوائے اللہ کی رضا کے، اللہ کے فضل کے کوئی چیز نہیں چاہتی. روزی تو اس نے مقدر کر رکھی ہے، وہ تو تقدیر میں ہے. اس لیے مجھے یاد آیا ایک مرتبہ بھوپال کا اجتماع تھا ہمارے یہاں، اور اس میں یہ جو ہپی پھرتے ہیں نا، ہپی مرد عورت کا جوڑا ایسے ہی، تو وہ وہاں پہنچ گئے تھے. تو قسم قسم کے سوالات. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دین تھا، انجیل بھی تھی اور زبور بھی تھی اور تورات، وہ سارا ختم ہو کے اب قرآن اور سارے نبیوں کی نبوتیں ختم ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں ہے، یہ کیا ہے، کیسے، بہت سارے سوالات. وہاں ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے تو ان کو علم دیا تھا جیسے سوجھ بوجھ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوال کرتے رہے، جواب دیتے رہے. مولانا محمد عمر صاحب بھی، مولانا عبید اللہ صاحب بھی، منشی بشیر، سب لوگ تھے حضرت کے پاس. وہ پوچھتے رہے، جواب دیتے رہے. مطمئن ہو گیا. اس کے جانے کے بعد ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی. بھائی جو اللہ کو اللہ مانتا ہے، مسلمان ہے، اس کے لیے تو مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا پہاڑوں کے برابر کا ہو، ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے جب تقدیر پر اس کا ایمان آتا ہے. اور اس پر حضرت جی نے قصہ سنایا.
ہم مکے میں تھے، زادہ اللہ شرفا، 4 بیٹے جدے سے اپنے ماں باپ کو لے کر حرم آئے. ماں باپ طواف کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور جاتے ہیں تاکہ ماں باپ جب ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے آپ کو لے جائیں گے. وہ ماں باپ کو حرم شریف میں چھوڑ کر جدے جا رہے تھے، راستے میں ہو گیا حادثہ اور 4 بھائی ایک ہی جگہ شہید ہو گئے. سنانا تو میرے لیے بھی آسان ہے اور سننا آپ کے لیے بھی بہت آسان ہے، مجھ سے بھی زیادہ. اس حادثے کی، ان کی موت کی خبر جب ان بچوں کے باپ کو حرم میں پہنچی ہے، ایک ہی جملہ تھا زبان پر، قدر اللہ، قدر اللہ ما شاء فعل. تقدیر یہی تھی، اللہ نے جو چاہا وہ کیا. نہ کوئی گیلا، نہ شکوہ، نہ رونا، نہ چیخے، کچھ نہیں. اسی لیے ہمیں یہ جو ایمان مفصل دیا ہے نا، اللہ ہی سب کچھ، ہر چیز کے پیچھے اس کا غیبی نظام، فرشتوں کا، اس کا علم کتابوں میں اور یقین میں قرآن، ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کو عملی طور پر سمجھنے والے پیغمبر، اور آخرت حق ہے، حق ہے، حق ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس پر جس کا جتنا یقین، اتنا اس کے لیے دین سیکھنا، دین پر چلنا، دین کے لیے مر مٹنا، اور اس کی سب سے پہلی بنیاد ایمان. اس ایمان کی راہ میں جانیں دے دینا، جو تمنا صحابہ کی تھی. اتنا نے کہا کہ ایک اللہ مجھے 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 میں اس راستے میں کما دوں. وہ 10 کی جماعت بنی تھی، کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے رکاوٹ آئی. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یوں ہی سمجھے ہیں کہ بس ہم تو ہیں، ہم تو ہیں. یہ حالات، آزمائشیں، امتحان، جیسا امتحان آیا، اتنی زبردست چٹان کہ سب کے کدال پھاوڑے سب بیکار ہو گئے، کام نہیں کرنے. کھانے کو کھجور نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کام ادھورا ہے. لیکن ان کی عجیب بات تھی، وہ جو کل مولانا نے بیان فرمایا تھا نا، علم و ذکر، علم و ذکر. خدا کرے ہم اپنے بڑوں کی باتیں سمجھیں اور اس کو لیں. ان کے یہاں یہ تھا کہ اس کو اس شکار کے لیے کہاں سے مشین منگوائیں، کہاں سے گولا منگوائیں، کہاں سے بات، یہ پوچھا. یہ کہ ہر مسئلے پر رجوع ہو اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف سے بات آئے گی نبی پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، حضور جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. سارے آئے حضور کے پاس، شیطان آئی ہے، سب کے کدال پھاوڑوں نے جواب دے دیا ہے اور کام ادھورا ہے. یہ سیرت مبارکہ میری اور آپ کی اور ساری دنیا میں جتنے اس کام سے چل رہے ہیں، اور جتنے مدرسے، جتنے مکتب، جتنی خانقاہ ہیں، سب کے لیے سیرت مبارکہ رہبر ہے. بیان ہوگا، بیان بہت ہی ہے. رجوع کہاں کیا؟ حضور کی طرف. حضور نے کیا کیا؟ اچھا اتنی بڑی چٹان ہے، خود نہیں رہے. اچھا بھائی، اوہو یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. اچھا تو پھر ایسا ہے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی مدد فرماوے، اور اس کا راستہ دعا دے کر کے بھیج دیا. جیسے بہت سے کہتے ہیں اچھا آپ کے یہاں کام نہیں ہے، ہم اس کا ایک کا آدمی ہے، وہ بھی کبھی کبھی آتا ہے، اور کام نہیں. اچھا اوہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی مسجد کو آباد کر دے اور آپ کے یہاں کام کرنے والے زندہ کر دے. یہ ایسی دعا والے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو کچھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس
بذات خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پر ضرب لگائی. نبوت کی طاقت 100 جنتیوں کے برابر کی. ریزہ ریزہ ہو گیا. اور پھر آپ کو دکھایا یہ کسریٰ کا محل، یہ کسریٰ کے تاج ٹھوکروں میں آئے گا. سراقہ کا کنگن اس کے ہاتھ میں کے ہاتھ میں پہنایا جائے گا. وہاں منافقین لو جی کھانے کو ہے نہیں، حال یہ ہے، اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. اور کیا آیتیں آ رہی ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو منافق نے کہا ان کا حال تو دیکھو، ان کا حال جیسے ہمارے بڑے ہم کو کہ بھائی تم قربانیاں دیتے رہو، محنت کرتے رہو، مجاہدے کرتے رہو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ کسی کی محنت کو ظاہر. جب وہ ہمارے بڑے ہم کو تسلی دیتے ہیں تو ہمارا نفس، ہمارا شیطان، ہمارے وسوسے طرح طرح کی باتیں سوچا. نہیں، وہاں تو منافقین نے تو یہ ٹھٹھا مارا، ہنسی اڑائی، اور صحابہ کو ایسا یقین ہو گیا یہی ہوگا، یہی ہوگا، یہی ہوگا. اللہ حق، اس کے نبی برحق، اللہ کی ہر بات حق، اللہ کے نبی کا ہر ارشاد حق. اور اللہ نے جیسے کہتے ہیں قربانیاں بڑھاتے جاؤ، اخلاص کو بار بار اپنی نیتوں کو ٹکیلتے جاؤ، ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوئے جان اپنی کھپاؤ، مال اپنا لگاؤ، اللہ سے اچھی امیدیں رکھو. تمہارے کس دن کے کس کش پر، تمہارے کون سے سفر پر، تمہارے کون سے روزہ پر، کہاں کس کی زندگیاں بدلے گی، یہ تو اللہ جانتے ہیں. فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، کام ہمیں کرنا ہے. وہ دن اللہ نے آنکھوں سے دکھایا. جب وہ سب کچھ ہو گیا اور کسریٰ کا تاج ایک صحابی کی ٹھوکر میں، تو دوسرے صحابی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ تو کئی من سونے کا تاج تھا جو زنجیروں میں لٹکتا تھا. اب وہ جب تخت شاہی پر بیٹھتا تھا تو اس کی کھوپڑی میں آتا تھا. اس صحابی نے کہا کہ یہ میں جانتا ہوں اس اللہ کو، تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. میں تو اللہ کو جانتا ہوں. اور یہ خبر دی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صادق و مصدوق نے، سچے رسول نے. اللہ نے آنکھوں سے دکھایا. یہ کہاں سے چلا؟ وہ حذیفہ ابن یمان جس کے تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں تھا، لیکن گھر والی کا بھی ذہن بنا ہوا تھا، چادر دے دی تھی. آئے تھے ایک مرتبہ، جوش بھی آیا تھا، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے، نبی کی بات کو مانتے ہوئے، اپنے اس بیعت کو یاد کرتے ہوئے، اور جس وقت کا جو تقاضا چلا یہاں سے تھا وہاں پہنچا. اسی لیے لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد کہ جس میں آدمی ہے، کہ آدمی تو کہ نہیں، مسجد کی جماعت. کہتے ہیں مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو، کہ مسجد کی جماعت کے ساتھی کیسے ہوں، عقیدہ ان کا کتنا ٹھوس، ایمان کتنا طاقتور. جیسے بعض علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ جو ان 7 آیتوں کو صبح شام پڑھ لے گا، ورد کے طور پر اہتمام کرے گا، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، اس کا پال نہیں بیتا ہوگا. تم کہو تو میں تمہیں وہ 7 آیتیں بتا دوں. کوئی نہیں بول رہا. اور تشکیل والوں کہاں ہو؟ او تشکیل والوں،
نہیں آج نہیں کوئی، آج کوئی نہیں ہے. اچھا بھائی پھر ایسا ہے اپنے جب کل کو تشکیل والے آ جائیں گے نا، کیونکہ آج تو بارش ہو گئی تھی اور وہ تشکیل والے بھی شاید نہیں ہیں، تو پھر انشاءاللہ کل کو دیکھ لیں گے. اب بات ہی ختم کر دیں. بچہ ختم بتا دوں مفت میں آئی ہے. اچھا بھائی یوں کہ کوئی اپنے ساتھ برا کرے تو اپنے تو اچھا ہی کرنا ہے نہیں. بولو نا، دین تو اسی کا نام ہے نا، ہر ایک کا بھلا چاہنا. تو تم یہ سب چاہتے ہو کہ ہمیں وہ بتا دو 7 آیتیں ہیں. یوں کہ جو آدمی صبح شام ان 7 آیتوں کا ورد اہتمام سے کرتا ہے اس کے یہ فضائل بتائے. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد ہے، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کی بھی رعایت. اور دو 7 آیتیں قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ پہلی آیت. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. 3 ہوئی. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 4. 5ویں مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. 6 ہو گئی. 7ویں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. جو ان 7 آیتوں کو صبح شام اہتمام سے ورد کے طور پر کرے گا، ایسی ایسی مددیں اور ایسی حفاظت اللہ کی طرف. میں نے یہ کہا نا کہ ساری دنیا چاہتی ہے امن. او دنیا میں بسنے والے بھائیوں، خدا کرے سمجھ، ہر مسئلے کا حل امن ایمان میں، محبت ایمان میں، تقوی ایمان میں، روزی کی برکت ایمان میں، اور پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. مرنے کے بعد جنت الفردوس، اور اس میں بھی کہا نزلا. جب ہم سبق میں تھے اور نزول کا جب یہ آیت آئی تو ہمارے استاد اللہ ان کے درجات بلند فرمایا جانتے ہو نزول کس کو کہتے ہیں؟ وہ یا تو جنت الفردوس کے لیے نزول کہہ رہے ہیں کہ نزول کیا ہوتا ہے کہ علاقوں کے رواج کے اعتبار سے کہیں تو رواج ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی پہلے پانی نہا لو، غسل کراتے ہیں، اس کو پانی نہانا کہتے ہیں. کہیں سب سے پہلے پان، کہیں چائے کی پیالی. کہ علاقوں کے رواج کے اعتبار سے جو چیزیں پیش ہوتی ہے. ارے ہاں پاکستان کو تو بھول جائے، اتنا لمبا گلاس لسی کا، اس کو تو بھول ہی جائے. یہ لسی کا گلاس، یہ پان کا ٹکڑا، یہ چائے کی پیالی، یہ پانی نہا لو،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ جنت الفردوس ان ایمان والوں کے لیے جن کے ایمان پر امن بھی ہے، جن کے ایمان پر محبتیں بھی ہے، جن کے ایمان پر روزوں میں برکت بھی ہے، ان کے ایمان پر جنت الفردوس بھی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ خدا کرے سمجھ میں آ جائے، تمام دنیا کے تمام انسانوں کے مشترکہ ان سارے چاروں مسائل کا حل ایمان میں ہے، ایمان میں ہے، ایمان میں ہے، ایمان میں ہے۔ خدا سب سے پہلے ہمیں سمجھا دے، ہم اس کی، لیکن یہ گھر بیٹھے نہیں آتا، جیسے کل مولانا کہا تھا انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے کو ہلاک مت کرو اپنے ہاتھوں، جان مت بچاؤ، مال مت بچاؤ، راہ خدا میں لگ کے چلے جاؤ۔ یہ دی ہوئی اللہ کی نعمت ہے، یہ دی ہوئی امانتیں ہیں، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا اصلی کام۔ اپنی راہ صحیح چلنا، عبادت میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرے میں اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، کہ وہ گھر کے ماں باپ سے لے کر کے دنیا کے آخر کی کنارے تک جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، ان کے ساتھ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، گزر جائے گی، دنیا پتہ نہیں کتنے آئے کتنے گئے جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے، لیکن خدا کرے زندگی، اسی لیے یوں کہا کہ زندگی گزار کر نہیں، زندگی بنا کر لے آؤ، اور یہ چھوٹ سے بوٹ سے، کیسے چھوٹ سے بوٹ اس سے نہیں بنے گی، یہ بنے گی تقوی سے، یہ بنے گی توکل سے، یہ بنے گی عز و انکسار اور عبدیت اور عبودیت سے، یہ بنے گی لمبے سجدوں سے، یہ بنے گی موٹے آنسوؤں سے، یہ بنے گی آہوں سے، یہ بنے گی قرآن سے، یہ بنے گی لمبی لمبی نمازوں سے، یہ بنے گی راہ خدا کی نقل و حرکت سے۔ اسی لیے وہ خندق کے موقع پر وہ سارے حالات، وہ چٹان، حضور کا اپنے ہاتھ سے اس پر سر دعا کیا کی تھی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ آپ کے بھی پیٹ، آپ بھی بھوکے ہیں، آپ کے بھی پیٹ تک پتھر، صحابہ کے بھی، اور اس وقت میں کیا فرما آخرت یاد دلا دی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری اس محنت سے مقصود اللہ کے ہر غیر کا تاثر دل سے نکل جائے، اللہ کی عظمت و بڑائی اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ دنیا بھر کے سامان، دنیا بھر کی رنگ برنگی چیزیں، اس کی رغبت و شوق دلوں سے نکل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی رغبت اور شوق پیدا ہو گیا، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ دو، اور فرماتے تیسری مقصود اس محنت سے یہ رنگ لے لیا، یہ چمک دمک، یہ اچھل کود، دنیا کی اس سب سے نظریں رک کر اللہ کے بڑے بڑے انعامات کے وعدے، تمہاری ایک سبحان اللہ پر، تمہارے ایک سجدے پر، تمہارے ایک نیکی پر کتنا نظریں وہاں جم جائے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور وہ راضی ہوگا صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کے راستے۔ بنانی اپنی آخرت ہے، دنیا چند روزہ ہے، کرنا یہی ہے، اس کو کرتے ہوئے اور اسی کی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا، یہ ہماری رہبری ہے۔ مرنے والا وصیت کرتا ہے نا، بیٹوں کو، دامادوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، گھر کو، وہ اس کا یوں کر لینا، اس کا یوں کر لینا، اس کا یہ کر لینا۔ یہاں دونوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی؟ یہ ہمارے لیے ہے، قرآن میں ہے،
اب قرآن ہمارے لیے ہے، حضور ہم کو دے گئے ہیں میراث میں۔ بیٹو، دونوں نے کہا بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، خبردار دیندار ہو کر مریو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمہاری تمام صلاحیتیں، تمہاری جان و مال، تمہارے تعلقات، تمہاری حیثیتیں، جو کچھ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے آنسو، ٹھنڈی آہیں، لمبے سجے، یا حی یا قیوم کی صدائیں، اس کے جو آپ نے باغ لگایا تھا، تمہاری ساری چیزیں اس میں نصرت، جس کو پانی پہنچانا کہتے ہیں، کونوا انصار اللہ، اس سے کہ روز ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، مسجد میں نئے نئے ساتھی، ان کی صلاحیتیں، ان کو پہچاننا، جیسے حضرت خالد کو بھائی نے بتایا تھا، اور بھائی کی بات سے بھائی کو اطمینان ہو، اچھا ہم نے تو ان کے ساتھ ایک کیا ہے اور اب وہ ہم کو اتنا چاہتے ہیں، بھائی جانا چاہیے۔ اچھے اخلاق دلوں کو ایسے کھینچتے ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے دوست تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، بہت سمجھدار، بہت ذہین، دونوں میں بڑی دوستی تھی، آپس میں بات چیت رہی، بھائی ہم تو یہ اور وہ تو ہمارے لیے چاہتے، جانا چاہیے۔ حضرت خالد آئے مدینے میں، اور وہاں مرحبا مرحبا لخالد بن ولید، مرحبا مرحبا مرحبا۔ ارے جن کو ہم نے عہد، اس لیے کہ عہد میں کتنے شہید ہوئے تھے اور ان کے لیے کیا کچھ کیا تھا، اور کیسا موقع دیکھ کر اچانک کا حملہ کیا تھا، اور حضور کیسے گرے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، جس مدینے کے گھر گھر، جس مدینے کے مرد مرد اور عورت پر ہماری وجہ سے جو چوٹیں پڑی، وہ ہمیں مرحبا کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ، زمین پھٹے تو دھس جاؤں، آسمان گرے تو دب جاؤں، اے اللہ، لیکن استقبال ہو رہا ہے، استقبال بہت مشکل سے افتاؤ خیزاں گرتے پڑتے بڑی مشکل سے مسجد نبوی تک پہنچے ہیں خالد بن ولید۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جیسے ہمارے ذمہ دار بیٹھتے نا مسجد میں، حضور کی نظر پڑی، حضرت خالد کو پہچان لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور تیزی میں جانے کی وجہ سے چادر گر گئی۔ خالد بن ولید جس کا حال وہ تھا، حضور نے ہاتھ پکڑا، خالد آ جا۔ حضور نے وہ چادر بچھائی، فرمایا اس پر بیٹھو، قربان رہا کالی کملی والے کے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ ہمیں سب تعلیم دے گئے، یہی خالد آئے ہیں، اور پھر یہی خالد جب جماعتوں میں چلے ہیں، وہ مرتدین کا جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، وہ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب جماعت بھیجی اور اس میں جب گئے، یہ کہا جتنا ان کو ستایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ کیا، آج موقع ہے کہ وہ سارا۔ میرے دوستو، آج تک میں نے، آپ نے اور امت نے اپنی جان اور مال اور صلاحیتیں بچے نے نعمت نہ سمجھ کر، امانت نہ سمجھ کر اپنی منمانیوں پر، خواہشات پر لگائی ہے۔ اللہ سے لمبے لمبے سجدے، صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور عزم و ارادے آگے کے لیے، اے اللہ جب تک زندگی کا سانس رہے، تیری دی ہوئی نعمت، تیری دی ہوئی امانت، تیری دی ہوئی صلاحیت
کلمہ تیرا بلند ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہرگز ہنجر پہنچ جائے، ہم تیرے راستے میں چلتے چلتے اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد نبیک، جو حضرت عمر کی دعا تھی۔ میرے بھائیو، اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے کہ تمام مسائل کا حل ایمان میں، اسی لیے میں نے چاہا آیتیں بھی پڑھی تھی، امن کی آیت بھی، آپس کی محبتیں کی قرآن میں، اور روزی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور پھر اخیر میں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت الفردوس، اور وہ لسی کا گلاس۔ واہ اللہ میاں واہ، کیا کہنے آپ کے، ہر چیز آپ کی شان نشان۔ ہم تو بہت کمزور و بے بس و بے کس ہیں، ہم نے جو کچھ کیا تو ہمارا سارا تیرے سامنے ہے۔ جیسے حضرت آدم حوا علیہ السلام 40 سال رونے کے بعد حرم میں آئے تھے، طواف کیا تھا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تھی اور دعا کیا مانگی تھی؟ انک تری مکاننا تسمع کلامنا تعلم سرنا وعلانیتنا فاقبل معذرتنا تعلم حاجتنا فاعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا نسألك ایمانا یباشر قلوبنا ویقینا صادقا حتى نعلم اللہ یصیبنا الا ما كتبت لنا۔ یوں کہ وحی آئی اسی وقت اللہ پاک نے حضرت آدم تمہاری حوا کی یہ دعا قبول، اور آگے ساری انسانیت تمہاری اولاد ہے، تمہاری اولاد بھی جب یہ دعا مانگے گی، لیکن جتنا تم روئے ہو اتنا تمہاری اولاد تو ہم نہیں رلائیں گے، ان کے کپڑے نہیں اتروا لیں گے، اور ان کو اگر یہ صحیح نعمت سمجھ کر، امانت سمجھ کر، نبی کا دامن تھام کر، اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کو اپنی زندگی کا جز بناتے ہیں، تو پھر ہم ہی کے آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر کا آنسو اتنی قدر کریں گے کہ جہنموں کو ٹھنڈا کر دیں گے، فرشتے اتار دیں گے، برکتوں کے فیصلے کریں گے۔ اب اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آج یہ پیغام پوری دنیا کی 4 خطوں میں بسنے والوں کے لیے ہے۔ او لوگو، I have some problems، کیا کہتے ہیں؟ I have some problems